بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہی مصلح موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 28 جنوری سن 1944۔ قسط سوم آخری۔ خدا تعالی نے اپنی مشیت کے ماتحت آخر اس امر کو ظاہر کر دیا اور مجھے اپنی طرف سے علم بھی دے دیا کہ مصلح موعود سے تعلق رکھنے والی پیشگوئیاں میرے متعلق ہیں۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ مجھے ایک خط دیا اور فرمایا، میاں یہ خط ہے جو تمہاری پیدائش کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے لکھا، اس خط کو تشہیز الاذہان میں چھاپ دو، یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ میں نے اس وقت ان کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ خط لے لیا اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے تشہیز میں شائع کرا دیا، مگر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے میں نے اس وقت بھی اس خط کو غور سے نہیں پڑھا، صرف سرسری طور پر پڑھا اور اشاعت کے لیے دے دیا۔ لوگوں نے اس وقت بھی کئی قسم کی باتیں کیں مگر میں خاموش رہا۔ اس کے بعد بھی بار بار یہ سوال میرے سامنے لایا گیا، مگر ہمیشہ میں نے یہی جواب دیا کہ اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ جس شخص کے متعلق یہ خبریں ہیں اسے بتایا بھی جائے کہ یہ تمہارے متعلق خبریں ہیں، یا ہرگز یہ ضروری نہیں کہ جس شخص کے متعلق یہ پیشگوئیاں ہیں وہ دعویٰ بھی کرے کہ میں ان پیشگوئیوں کا مصداق ہوں۔ بلکہ مثال کے طور پر میں نے بعض دفعہ بیان کیا ہے کہ ریل کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی۔ ماننے والے مانتے ہیں کہ پیشگوئی پوری ہو گئی کیونکہ وہ واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ریل خود دعویٰ بھی کرے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں پیشگوئی کی مصداق ہوں۔ ہماری جماعت کے دوستوں نے یہ اور اسی قسم کی دوسری پیشگوئیاں بارہا میرے سامنے رکھی اور اصرار کیا کہ میں ان کا اپنے آپ کو مصداق ظاہر کروں، مگر میں نے انہیں ہمیشہ یہی کہا کہ پیشگوئی اپنے مصداق کو آپ ظاہر کرتی ہے۔ اگر یہ پیشگوئیاں میرے متعلق ہیں تو زمانہ خود بخود گواہی دے گا کہ ان پیشگوئیوں کا میں مصداق ہوں، اور اگر میرے متعلق نہیں تو زمانے کی گواہی میرے خلاف ہوگی۔ دونوں صورتوں میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ پیشگوئیاں میرے متعلق نہیں تو میں یہ کہہ کر کیوں گناہ گار بنوں کہ یہ پیشگوئیاں میرے متعلق ہیں، اور اگر میرے ہی متعلق ہیں تو مجھے جلد بازی کی کیا ضرورت ہے؟ وقت خود بخود حقیقت ظاہر کر دے گا۔ غرض جیسے الہام الہی میں کہا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ آنے والا یہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ تکیں۔ تذکرہ صفحہ 144 طبع چہارم۔ دنیا نے یہ سوال اتنی دفعہ کیا کہ اس پر ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ اس لمبے عرصے کے متعلق بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے الہامات میں خبر موجود ہے۔ مثلا حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہا تھا کہ تو اسی طرح یوسف کی باتیں کرتا رہے گا یہاں تک کہ قریب المرگ ہو جائے گا یا ہلاک ہو جائے گا۔ سورہ یوسف آیت 86۔ اور یہی الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہوا۔ تذکرہ صفحہ 163 طبع چہارم۔ اسی طرح یہ الہام ہونا کہ یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، تذکرہ صفحہ 622 طبع چہارم، بتاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت یہ چیز ایک لمبے عرصے کے بعد ظاہر ہوگی۔ میں اب بھی اس یقین پر قائم ہوں کہ اگر ان پیشگوئیوں کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کے قریب وقت تک یہ علم نہ دیا جاتا کہ یہ میرے متعلق ہیں، بلکہ موت تک مجھے علم نہ دیا جاتا اور واقعات خود بخود ظاہر کر دیتے کہ چونکہ یہ پیشگوئیاں میرے زمانے میں اور میرے ہاتھ سے پوری ہوئی ہیں اسی لیے میں ہی ان کا مصداق ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہ تھا۔ کسی کشف یا الہام کا تائیدی طور پر ہونا ایک زائد امر ہوتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی مشیت کے ماتحت آخر اس امر کو ظاہر کر دیا اور مجھے اپنی طرف سے علم بھی دے دیا کہ مصلح موعود سے تعلق رکھنے والی پیشگوئیاں میرے متعلق ہیں۔ چنانچہ آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیشگوئیاں منگوا کر اس نیت کے ساتھ دیکھی کہ میں ان پیشگوئیوں کی حقیقت سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے۔
ہماری جماعت کے دوست چونکہ میری طرف ان پیشگوئیوں کو منسوب کیا کرتے تھے، اس لیے میں ہمیشہ ان پیشگوئیوں کو غور سے پڑھنے سے بچتا تھا اور ڈرتا تھا کہ کوئی غلط خیال قائم نہ ہو جائے۔ مگر آج پہلی دفعہ میں نے وہ تمام پیشگوئیاں پڑھیں، اور اب ان پیشگوئیوں کو پڑھنے کے بعد میں خدا تعالیٰ کے فضل سے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے یہ پیشگوئی میرے ذریعے سے ہی پوری کی ہے۔ میں اس کے متعلق اس وقت تفصیل سے کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر یہ جو آتا ہے کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، اشتہار 20 فروری سن 1886، تذکرہ صفحہ 139، طبع چہارم۔ اس کے متعلق ہمیشہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ اسی طرح دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، اشتہار 20 فروری سن 1986، تذکرہ صفحہ 139، طبع چہارم کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ یہ جو الہام ہے کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذہن اس طرف گیا ہے کہ وہ 3 بیٹوں کو 4 کرنے والا ہوگا، یعنی وہ چوتھا بیٹا ہوگا۔ اگر یہ مفہوم لے لیا جائے تو چوتھے بیٹے کے لحاظ سے بھی بات بالکل صاف ہے۔ مجھ سے پہلے مرزا سلطان احمد صاحب، مرزا فضل احمد صاحب اور مرزا بشیر احمد اول پیدا ہوئے، اور چوتھا میں ہوا۔ اسی طرح سے میرے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 3 بیٹے ہوئے، اس لحاظ سے بھی میں 3 کو 4 کرنے والا ہوا۔ پھر میری خلافت کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے مرزا سلطان احمد صاحب کو احمدیت میں داخل ہونے کی توفیق دی، اس طرح بھی میں 3 کو 4 کرنے والا ہوا۔ گویا 3 کو 4 کرنے والا میں 3 طرح ہوں۔ اول و دوم اس طرح: مرزا سلطان احمد 1، مرزا فضل احمد 2، بشیر اول 3، مرزا محمود احمد 4، مرزا بشیر احمد 3، مرزا شریف احمد 2، مرزا مبارک احمد 1۔ سوم اس طرح: سلطان احمد 1، مرزا بشیر احمد 2، مرزا شریف احمد 3، مرزا محمود احمد 4۔ اس طرح میں نے 3 کو 4 کر دیا، لیکن میرا ذہن خدا تعالیٰ نے اس طرف بھی منتقل کیا ہے کہ الہامی طور پر یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ 3 بیٹوں کو 4 کرنے والا ہوگا۔ الہام میں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بس میرے نزدیک یہ اس کی پیدائش کی تاریخ بتائی گئی ہے۔ یہ پیشگوئی ابتدا 1886 میں کی گئی تھی۔ بس 1886، 1887، 1888 3 سال ہوئے۔ ان 3 سالوں کو 4 کون سا سال کرتا ہے؟ 1889 کرتا ہے، اور یہی میری پیدائش کا سال ہے۔ بس 3 کو 4 کرنے والی پیشگوئی میں یہ خبر دی گئی تھی کہ اس کی پیدائش چوتھے سال میں ہوگی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور یہ جو آتا ہے دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، اس کے اور معنی بھی ہو سکتے ہیں، مگر میرے نزدیک اس کی ایک واضح تشریح یہ ہے کہ دوشنبہ ہفتے کا تیسرا دن ہوتا ہے، شنبہ پہلا، یکشنبہ دوسرا اور دوشنبہ تیسرا۔ دوسری طرف روحانی سلسلوں میں انبیاء اور ان کے خلفاء کا الگ الگ دور ہوتا ہے، اور جس طرح نبی کا زمانہ اپنی ذات میں ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح خلیفہ کا زمانہ اپنی ذات میں ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے غور کر کے دیکھو، پہلا دور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا، دوسرا دور حضرت خلیفۃ المسیح اول کا تھا، اور تیسرا دور میرا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا ایک اور الہام اس تشریح کی تصدیق کر رہا ہے، اور وہ الہام ہے فضل عمر، تذکرہ صفحہ 165، طبع چہارم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرے مقام پر ہی خلیفہ تھے۔ بس دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ سے یہ مراد نہیں کہ کوئی خاص دن خاص برکات کا موجب ہوگا، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس موعود کے زمانے کی مثال احمدیت کے دور میں ایسی ہی ہوگی جیسے دوشنبہ کی ہوتی ہے، یعنی اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدمت دین کے لیے جو آدمی کھڑے کیے جائیں گے، ان میں وہ تیسرے نمبر پر ہوگا۔ فضل عمر کے الہامی نام میں بھی اسی طرف اشارہ ہے، گویا کلام اللہ میں یفسر بعدہ بعدہ کے مطابق
فضل عمر کے لفظ نے دوشنبہ مبارک دوشنبہ کی تفسیر کر دی، مگر اس الہام میں ایک اور خبر بھی ہے، اور خدا تعالیٰ مبارک دوشنبہ اب ایک ایسے ذریعے سے بھی لانے والا ہے جو میرے اختیار میں نہیں تھا، اور کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے ارادے سے اور جان بوجھ کر اس کا اجرا کیا۔ میں نے سن 1934 میں تحریک جدید کو ایسے حالات میں جاری کیا جو ہرگز میرے اختیار میں نہیں تھے۔ گورنمنٹ کے ایک فعل اور احرار کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس تحریک کا القاء فرمایا، اور اس تحریک کے پہلے دور کی تکمیل کے لیے میں نے 10 سال میعاد مقرر کی۔ ہر انسان جب کوئی قربانی کرتا ہے تو اس قربانی کے بعد اس پر ایک عید کا دن آتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لو، رمضان کے مہینے میں لوگ روزے رکھتے ہیں اور تکلیف برداشت کرتے ہیں، مگر جب رمضان گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے ایک عید کا دن لاتا ہے۔ اسی طرح ہماری 10 سالہ تحریک جدید جب ختم ہوگی تو اس سے اگلا سال ہمارے لیے عید کا سال ہوگا۔ دوست جانتے ہیں کہ تحریک جدید کا پہلا 10 سالہ دور اسی سال یعنی سن 1944 میں ختم ہوتا ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ سن 1945 جو ہمارے لیے عید کا سال ہے، پیر کے دن سے شروع ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں یہ خبر بھی دی تھی کہ ایک زمانے میں اسلام کی نہایت کمزور حالت میں اس کی اشاعت کے لیے ایک اہم تبلیغی ادارے کی بنیاد رکھی جائے گی، اور جب اس کا پہلا دور کامیابی سے ختم ہوگا تو یہ جماعت کے لیے ایک مبارک وقت ہوگا۔ اس لیے وہ سال جب مومن اس عہد و قربانی کو پورا کر چکیں گے جو وہ اپنے ذمے لیں گے، تو ایک مبارک بنیاد ہوگی، اور اس سے اگلے سال سے خدا تعالیٰ ان کے لیے برکت کا بیج بوئے گا اور خوشی کا دن ان کو دکھائے گا، اور جس سال میں یہ وقوع میں آئے گا اس کا پہلا دن پیر یا دوشنبہ ہوگا۔ پس وہ سال بھی مبارک اور وہ دن بھی مبارک، پس دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ۔ مگر جیسا کہ میں نے بتایا ہے، اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ مصلح موعود اس سلسلے کی تیسری کڑی ہوگا۔ بعض دفعہ ایک چیز کی کسی اور چیز سے مشابہت دے دی جاتی ہے، مگر ضروری نہیں ہوتا کہ اس سے مراد وہی ہو۔ بس میرے نزدیک اس کے معنی بالکل واضح ہیں، اور فضل عمر جو الہامی نام ہے وہ ان معنوں کی تائید کرتا ہے۔ میں اس امر کا بھی ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ جب رویا کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں اس مسئلے پر سوچتا رہا، اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے عربی میں ہی سوچتا رہا۔ سوچتے سوچتے میرے دماغ میں جو الفاظ آئے اور جس نتیجے پر پہنچا وہ یہ تھا کہ اب تو خدا نے بالکل فیصلہ کر دیا ہے۔ جال حق و وضاحق الباطل ان الباطل کانا زہوقا، سورہ بنی اسرائیل آیت 82۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا اشتہار پڑھ رہا تھا تو اس میں مجھے یہی الفاظ نظر آئے کہ حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ گیا اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ گیا۔ تذکرہ صفحہ 137۔ بس اللہ تعالیٰ نے میرے لیے، میں یہ نہیں کہتا کہ دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ دوسرا شخص کسی غیر معمور کے کشف یا الہام کو ماننے کا مکلف نہیں، لیکن میرے لیے خدا تعالیٰ نے حقیقت کو کھول دیا ہے، اور اب میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہہ سکتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی، اور خدا تعالیٰ نے ایک ایسی بنیاد تحریک جدید کے ذریعے سے رکھ دی جس کے نتیجے میں حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی وہ پیشگوئی کہ کنواریاں دولہا کے ساتھ قلعے میں داخل ہوں گی ایک بہت بڑی شان اور عظمت کے ساتھ پوری ہوگی۔ مسیح مسیح ان کنواریوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور لے جائے گا، اور وہ قومیں جو اس سے برکت پائیں گی خوشی سے پکار اٹھیں گی کہ ہوا شانہ ہوا شانہ۔ تذکرہ صفحہ 102 طبع چہارم۔ اس وقت انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نصیب ہوگا، اور اسی وقت انہیں حقیقی رنگ میں مسیح اول علیہ السلام پر سچا ایمان نصیب ہوگا۔ اب تو وہ قومیں انہیں خدا تعالیٰ کا بیٹا قرار دے کر در حقیقت گالیاں دے رہی ہیں، لیکن مقدر یہی ہے کہ میرے بوئے ہوئے بیج سے ایک دن ایسا درخت پیدا ہوگا کہ یہی عیسائی اقوام مسیح مسیح سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کے نیچے بسیرا کریں گی اور خدا تعالیٰ کی بادشاہت میں داخل ہو جائیں گی، اور جیسے خدا کی بادشاہت آسمان پر ہے
ویسے ہی زمین پر آ جائے گی۔ الفضل 1 فروری سن 1944۔